السلام علیکم۔ ایک کفن چور کا واقعہ۔ ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک اندھا کافر تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنی آنکھیں چھپا کر رکھتا تھا اور بھیک مانگتا تھا۔ بھکاری تو کئی ہوتے ہیں، لیکن اس بھکاری کا سوال کرنے کا انداز کچھ الگ ہی تھا۔ وہ سدا لگاتار کہتا، جو مجھے بھیک کچھ دے گا اسے میں ایک عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا میں اسے ایک عجیب چیز دکھاؤں گا۔ اس فقیر کا اس طرح صدا لگا کر بھیک مانگنا کافی مقبول ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک صدا سنی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، میں ایک اندھا فقیر ہوں، جو مجھے کچھ دے گا اسے میں عجیب بات بتاؤں گا، اور جو مجھے کچھ زیادہ دے گا اسے میں کچھ عجیب چیز دکھاؤں گا۔ یہ سن کر میں آواز کی طرف چل دیا۔ اتنے میں میری نظر ایک بوڑھے شخص پر پڑی جو ہاتھ پھیلا کر کچھ مانگ رہا تھا۔ ایک راہگیر رکا اور اس بھکاری کے ہاتھ میں کچھ سکے رکھ دیے جو اس کے حساب سے زیادہ تھے۔ میں یہ دیکھ کر اور پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کافر اسے کیا سنائے اور کیا دکھائے گا؟ سکے ہاتھ میں لے کر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس اندھے فقیر نے اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بالکل نہیں تھیں، بلکہ آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جس میں سے آس پاس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس فقیر نے کہا، میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، یہ میری آنکھوں کے دستان ہیں۔ میں ایک تندرست نوجوان ہوا کرتا تھا۔ میری ایک بدبختی تھی کہ میں ایک کفن چور تھا، اور کفن چور بھی بڑا نامی گرامی تھا۔ میرے بارے میں میرے شہر کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ میں مردوں کے کفن ہوتے ہی پہلی رات میں کفن چرا لیتا ہوں۔ لوگ اس وجہ سے مجھ سے خوف کھاتے اور مجھے وحشت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اس رعب اور دبدبے پر بہت ناز تھا کہ لوگ مجھ سے خوف کھاتے ہیں، اور جب میں چلتا تھا تو تکبر کے ساتھ چلتا۔ لوگ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، لیکن ان سب کا مجھ پر کچھ اثر نہ پڑتا۔ مجھے تو خود کوئی خوف خدا کا نہ تھا۔ اگر کوئی اللہ والا مجھے سمجھاتا یا نصیحت کرتا تو میں کیسے بھی سب مجھ سے بہت ڈرتے تھے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تھی کہ ویسے عام انسان دن کی روشنی میں قبرستان جانے سے ڈرتا ہے، اور میں رات میں جاتا، اور وہ بھی ایک تازہ دفن ہوئے مردے کی قبر سے گزرنے والی پہلی رات میں، جس وقت معاملہ حساب کتاب کا ہوتا تھا۔ میں جا کر اس کا کفن چرا لیا کرتا تھا اور اس کفن کو بیچ دیا کرتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ سبھی مجھ پر کسی شیطان سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور لوگ مجھ سے ڈرتے بھی تھے۔ جب بھی کسی کا کوئی اپنا دنیا سے رخصت ہوتا تو انہیں اس بات کا مکمل یقین ہوتا کہ دفن ہوتے ہی میں اس کا کفن چرا لوں گا۔ لوگ کئی راتوں تک اپنے دفنائے ہوئے مردے کا خیال رکھتے تھے، قبر پر بیٹھ کر راتوں کا پہرا دیتے کہ کہیں میں آ کر کفن نہ چرا لوں، اور جب بھی کوئی مردہ قبرستان میں دفن ہو جاتا تھا اور پہلی رات اسے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں جا کر اس کا کفن چرا لیتا تھا، اور ہمیشہ میں ایسا کرتا تھا۔ لیکن ایک بار کچھ ایسا ہوا جس کے بعد یہ سب کچھ بدل گیا۔ ہمارے شہر کا قاضی بہت بیمار ہو گیا۔ بیماری بھی ایسی تھی کہ اسے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ ایک روز اس قاضی کا خادم میرے پاس آیا اور مجھ سے قاضی کا پیغام دیتے ہوئے کہنے لگا کہ قاضی صاحب بہت بیمار ہیں، مگر وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں اگلے ہی روز قاضی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی جانتا تھا کہ میں ایک کفن چور ہوں، اس لیے قاضی نے مجھے 1,100 دینار دیے اور کہنے لگا، دیکھو میں جانتا ہوں میرا وقت اب بہت قریب ہے، بس میں ان 100,000 دینار کے بدلے اپنے کفن کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا اور میں نے اس سے وعدہ کیا
کہ میں اس رقم کے بدلے اس کے مرنے کے بعد اس کا کفن نہیں چراؤں گا۔ کافی دن گزر گئے۔ پہلے تو قاضی سخت بیمار رہا، لیکن پھر اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی اور پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن پھر کچھ دنوں بعد قاضی اچانک بیمار ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مجھے اس بات کا پتہ چلا، پورے شہر اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ میں بھی گیا۔ مجھ سے اس کا کفن چرانے کا خیال آیا، مگر دل میں سوچا کہ نہیں، میں نے اس سے کچھ وعدہ کیا تھا اور پھر اس نے مجھے بدلے میں معاوضہ بھی دیا۔ لیکن پھر دماغ پر شیطان سوار ہو گیا اور میں نے سوچا کہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ پہلے بیمار ہوا تھا اور اس بار تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ دوبارہ بیمار ہوا تھا اور اس کی قیمت تو مجھے نہیں دی گئی۔ بس میں نے اس کا بھی کفن چرانے کا ارادہ کر لیا۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ قبرستان پہنچا اور قاضی کی قبر کو ہٹانا شروع کر دیا۔ جلد ہی میں نے مٹی ہٹا لی اور جیسے ہی میں نے ان کی قبر کھولی، قبر کا عذاب کے آثار ظاہر تھے۔ میں نے ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ قاضی اپنی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں آگ کے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے اپنے گھٹنوں میں درد کی شدت ہوئی اور ترنت میری آنکھیں کی انگلیوں جیسی کوئی چیز تیزی سے جاتی ہوئی محسوس ہوئی، یہاں تک کہ وہ میری آنکھوں کے آر پار ہو گئی اور یہ اس وقت اندھا ہو گیا۔ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ کے رازوں پر یہ کیا پردہ اٹھانا چاہتا ہے؟ بس یہ میری سرکشی کا عبرتناک انجام تھا کہ میں اندھا ہو گیا۔ اب یہ صدا میں اسی لیے لگاتا ہوں تاکہ جو کوئی بھی مجھے بھیک دے، میں اسے اپنی داستان سنا کر اسے سبق دے سکوں۔ کوئی بھی شیطان کس وقت کس پر غالب آ جائے، کب شیطان کس کو گمراہ کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ نے مجھے میری ہی جیسے ایک عبرتناک کی نشان بنا کر رکھتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا۔ محترم عزیز دوستو، واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رازوں کا راز رکھنے دیجیے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے خود کو بچا کر رکھیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں قسم کے راز ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف جاتا ہے، انسان ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کام لے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آئے، ہمیں اللہ اور انہیں کاموں سے بچائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔